محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل امیر محترم نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے کل درس قرآن دینا ہے، تو اس حوالے سے میں سوچتا رہا ہوں کہ کیا موضوع منتخب کیا جائے۔ پھر ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، سوچا کہ آج کا ہمارا معاشرہ جس تنزلی کی کیفیت سے دوچار ہے اسی کے بارے میں بیان کیا جائے۔ شاید ہمارے دل میں کوئی بات اتر جائے، ہم اس پہ عامل ہو جائیں، ہماری یہ دنیا کی زندگی اور ہماری آخرت کی زندگی، دونوں زندگیاں سنور جائیں۔ آج جو حدیث میں آپ سے بیان کرنے لگا ہوں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ جانتے ہیں؟ ان کے اصل نام سے تو بہت کم لوگ واقف ہیں۔ جب یہ کفر کی حالت میں تھے تو ان کا نام عبد الشمس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ایمان لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا، لیکن یہ اپنی کنیت کے اعتبار سے ہی جانے اور پہچانے جاتے ہیں، ابو ہریرہ، بلی والے۔ سب سے زیادہ احادیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی روایت کی ہیں، اور ان کی تعداد 5374 بیان کی جاتی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی مجلس میں تشریف فرما تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا، بتانے کا اسلوب بھی نہایت پیارا ہے۔ فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے، اے میرے اصحاب، بتائیے کہ غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے مفلس کون ہے؟ حاضرین مجلس عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ نقدی کوئی پیسے ہوں، نہ کوئی سامان ہو، وہی مفلس ہے جس کے پاس ضروریات زندگی کا سامان موجود نہ ہو۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے، اے میری صحابہ، میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو اس دنیا میں نمازی تھا، جو اس دنیا میں روزہ دار تھا، جو اس دنیا میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا۔ اب آپ غور فرمائیں، درمیان میں ہی تھوڑی سی تشریح ہو جائے۔ ہم سب کے اندر الحمدللہ صفات موجود ہیں، نمازی ہم ہیں، اللہ کا شکر ہے، رمضان کے روزے آتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، سال کے بعد جب حساب کتاب کا وقت آتا ہے تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، عشر بھی دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ حدیث ہمارے ہی لیے بیان ہوئی ہے۔ ان عبادات کے اجر و ثواب کے ساتھ میدان حشر میں آئے گا، اور اس کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر بدکاری کا الزام لگایا تھا،
کسی کا ناحق مال کھایا تھا، کسی کی خون ریزی کی تھی اور کسی کو ناحق مارا تھا۔ 5 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور 2 کا تعلق ڈائریکٹ زبان سے ہے، کسی کو گالی دینا، کسی پر بدکاری کا الزام لگانا۔ یہ 2 تو ڈائریکٹ زبان سے ہے نا۔ اسی کے بارے میں ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دو، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسری وہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے۔ اور ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں آپ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بہت سارے ہمارے ساتھی جانتے ہوں گے۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اور آپ ہجرت مدینہ سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، ایمان لے آئے تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں۔ اور جس وقت آپ نے کلمہ پڑھا اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان عظیم المرتبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں ہوتا ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں حلال اور حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے اور علوم قرآن پر کامل دسترت بھی تھی۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم قرآن اگر حاصل کرنا ہو تو 4 آدمیوں سے حاصل کرو، اور ان میں سے ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن معاذ علماء کے امام ہوں گے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، ایک طویل حدیث ہے، اور اس حدیث کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتا دوں جن پر ان سب کا دار و مدار ہے۔ معاذ نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک یوں پکڑی اور فرمایا، معاذ یہ اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہم بولتے ہیں کیا اس پہ ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے۔ یہ عرب کا محاورہ ہے۔ یہ جو بے سوچے سمجھنے نکلنے والی باتیں ہیں جو آدمی کے منہ سے نکلتی ہیں، یہی آدمی کو منہ کے بل جہنم میں گرائیں گی۔ اور اس حدیث میں جس کا آج میں نے انتخاب کیا ہے، فرمایا کہ کسی کو گالی دی تھی اور کسی پر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ آج ہم جب ملتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، حال احوال کرتے ہیں، پھر بیٹھ کے پوچھتے ہیں کیا نمی تازی ہے؟ اور وہ نئی تازی کوئی نئی تازی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی غیبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی عیب پہ سے پردے ہٹائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے چھپے ہوئے راز آشکار کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے یہ سارے کام کیے تھے، اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نئی تازیاں بھی ہم بیٹھ کے محفلوں میں کرتے ہیں۔
اور بعد میں فرمایا کہ کسی کا ناحق مال کھایا تھا. ہم سارے اس میں مبتلا نہیں ہیں، لیکن اکثریت پھر بھی ہے. کوئی تھوڑا کھاتا ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے، کھاتا ضرور ہے. کسی کی خون ریزی کی تھی، اس میں بہت کم لوگ مبتلا ہیں جو کسی کو قتل کر دیتے ہیں. کسی کو ناحق مارا تھا، یہ ہو ہی جاتا ہے. کسی کو ذہنی اذیت ہم دے دیتے ہیں، کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کسی کو جسمانی اذیت دے دیتے ہیں. ان تمام لوگوں میں جن پر اس نے ظلم اور زیادتی کی تھی، اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی. پھر اگر ان مظلوموں کے حق ادا ہونے سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ذرا تصور کی آنکھ سے غور کریں کہ ساجد اقبال قیامت کے دن حاضر ہو اور اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہو. آپ بھی اپنی تصور کی آنکھ سے دیکھیں اس کو اور سوچیں، اور آج تہیہ کر لیں کہ ہم نے یہ نئی تازیاں نہیں کرنی ہیں جس میں لوگوں کے عیبوں سے پردے اٹھیں. ہم نے اپنی اس زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے اس ہاتھ کو کنٹرول کرنا ہے. کسی مسلمان کی دل آزاری ہم نے نہیں کرنی، کسی مسلمان کو ناحق ہم نے تکلیف نہیں دینی. اللہ کا دین تو بڑا وسعت والا ہے. مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ تو انسان کی بھی عزت اور حرمت کا قائل ہے. اور اس حدیث میں اگر غور کیا جائے تو یہ حقوق العباد کی اہمیت واضح کی گئی ہے کہ حقوق اللہ اگر تم لے کے آؤ گے اور حقوق العباد میں تم سے خطا ہوئی ہوگی تو وہ حقوق اللہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والے. بندوں کے حقوق تلف کرنے کی صورت میں یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج اور یہ زکوٰۃ یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں عملاً اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق بخش دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.